اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب، حضور کے دادا تھے نا حضرت عبد المطلب، اور عرب میں بنو ہاشم کی جو سرداری تھی وہ حضرت ابو طالب کی تھی۔ آپ بہت شریف النفس تھے لیکن خوبصورت بھی بہت تھے۔ خوبصورت تو ہر حضور کا ہر والد جس کی پیشانی میں حضور کا نور رہا، ہر والد اپنے حسن میں بے مثال تھا۔ حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سوئے ہوئے تھے حتیم میں، کعبہ کے قریب سوئے ہوئے تھے، تو اچانک اٹھے تو جو ہے وہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مانگ نکلی ہوئی تھی، تیل لگا ہوا تھا، جس طرح کہ دولہا سجتا ہے ایسے سجے ہوئے تھے۔ بڑے حیران ہوئے، اپنے والد کے پاس آ گئے۔ عبد المطلب ابن ہاشم، آپ کے والد کا نام، یعنی حضور کے جو پردادا تھے وہ ہاشم تھے، ان کے پاس آئے۔ وہ آپ کو پکڑ کے اس وقت کے کاہنوں کے پاس لے گئے، نجومیوں کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ نشانی اگر کسی نوجوان کے لیے ہو کہ اس کو جناب اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کے نکاح کرنے کا وقت آ گیا، اس کے نکاح کرنے کا وقت، اس کے نکاح کر دیجیے گا۔ اب حضرت عبد المطلب کا نکاح پہلے جس وطن سے حضرت عبداللہ پیدا اس سے نہیں ہوا، ایک اور عورت سے ہوا، اور آپ نکاح کرنے کے بعد شام میں چلے گئے۔ جب شام میں گئے نا تو وہاں پہ ایک یہودی، یہ یہودی جو ہے نا یہ جادوگر بڑے کمال کے تھے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر ہی تھے نا، فرعون نے جن کے بل بوتے پہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا تھا وہ جادوگر ہی تھے۔ تو یہ جادوگر یہودی، جادوگر بڑے کمال کے تھے، نجومی بھی بہت پائے کے تھے۔ اب اس یہ یہودی، قرآن بھی کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں حضور کی آمد کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حضور تشریف لائیں تو تم نے اپنی شریعت کو پھر نہیں دیکھنا، اپنی کتابوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ حضور کی شریعت کو ماننا ہے اور حضور پہ ایمان لانا ہے۔ انہیں نشانیاں ساری پتہ ہے، اور پتہ تھی، جان بوجھ کے صرف نظر کرتے، بتاتے نہیں اپنے لوگوں کو۔ تو اب اس نے دیکھا نا عبد المطلب کی پیشانی میں حضور کا نور چمکتا تھا، پیشانی میں نور چمکا، تو اس نے حضرت عبد المطلب سے سلام لیا۔ تو کہتے ہیں خوب رو اے خوبصورت جوان، کیا عرب سے آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں عرب سے آیا۔ کہتا ہے بنو ہاشم خاندان سے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بنو ہاشم خاندان سے ہوں۔ کہتے ہیں آپ نے شادی کر رکھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں شادی کر رکھی ہے۔ کہتے ہیں کس خاندان میں؟ بنو زہرہ خاندان میں شادی کی ہے؟ نہیں بنو زہرہ خاندان میں تو نہیں کی۔ آپ نے اس یہودی نے کہا اچھا ایک اجازت مجھے دیں، میں آپ کے جسم کے کچھ حصے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، حضور کے والدین کی شکل اور ان کے جسم کے حصوں کے بارے میں بھی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں ایک شرط پہ، میں اپنا سطر نہیں دکھاؤں گا کہ آپ میرا سطر کھولیں اور وہ دیکھیں، نہیں۔ اس نے کہا نہیں سطر نہیں دیکھتا، باقی جسم کے حصے، آپ کے کندھے شانے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی پشت دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا منہ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی تھی۔ جب اس نے مکمل ٹٹول لیا نا، دیکھ لیا اپنی پہلی جو کتابیں ان کے مطابق، اس نے کہا کہ عبد المطلب بات یہ ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں نبوت ہے اور آپ کے بائیں ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ ہماری کتابیں یہی کہتی ہے کہ تو ہی وہ بندہ ہے جو بنی اسرائیل کی نبوت کو ختم کرنے کے لیے تیری نسل میں سے کوئی نبی آئے گا۔ تو دوسری جو نشانی ابھی نہیں پائی جا رہی نا، وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی یہ ہے کہ تو نے شادی جا کے بنو زہرہ میں کرنی ہے۔ حضرت عبد المطلب واپس آئے۔ اب وہ جو نجومی تھے نا وہ پکے نجومی تھے، ڈھکوسلے والے نہیں تھے۔ ایک تو ان کی نسل در نسل وراثت میں یہ چیز آ رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر نبی کے دور میں جو برائی عروج پہ ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس نبی کو اس جیسا معجزہ عطا فرماتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر عروج پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے عصا کو اژدہا بنا دیا، عصا کو ان کے مقابلے کا آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ جو کاہن یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ وہ جناب ایسی عجیب حرکتیں کرتے، کبھی وہ جناب کہتے کہ ہمارے کہنے سے بارش ہوگی، ہمارے کہنے سے فلاں کو صحت ملے گی، ہمارے کہنے سے جناب مردے زندہ ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے کے لیے یہ معجزات عطا فرمائے. تو ہر نبی کو اپنی امت کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان کے مقابلے کے لیے معجزات عطا فرمائے گئے. تو ان لوگوں کو نسل در نسل, سینہ بسینہ یہ جو علم نجومیت ہے یہ عطا کیا گیا. اب اس نے دیکھا واپس آئے حضرت عبد المطلب, تو حضرت عبد المطلب نے آ کے مدینہ منورہ میں بنو زہرہ قبیلہ, حضور کے جو نان کے حال ہیں وہ مدینہ کے تھے, بنو زہرہ کے تھے. آپ نے شادی کی, شادی کے لیے حضرت فاطمہ نامی یعنی حضور کی جو دادی تھی نا ان کا نام فاطمہ, دوسرا نکاح کیا, اور دوسرے نکاح سے پھر 3 صاحبزادے پیدا ہوئے. ایک کا نام ابو طالب, دوسرے کا نام زبیر, اور تیسرے کا نام سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ. یہ 3 جوان ایک عورت سے پیدا ہوئے. کل حضرت عبد المطلب کی جو بیٹوں کی اولاد تھی نا وہ ٹوٹل 10 بیٹے تھے, اور 10 بیٹوں کے لیے حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی. کعبہ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا, یا اللہ مجھے 10 بیٹے دے, میں ایک بیٹا تیری بارگاہ میں ذبح کروں گا. اب یہ باتیں میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جا رہا ہوں, جمعوں پہ جو میں آپ کو تھوڑا سا ترتیب سے سمجھاؤں گا کہ مجھے 10 بیٹے دے, میں ایک بیٹا تیری بارگاہ میں ذبح کروں گا. اب جب شادی حضرت عبد المطلب کی بنو زہرہ کی عورت حضرت فاطمہ پاک دامن عورت تھی, اور حضور نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میرے والدین میں سے حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ تک میرا کوئی والد یا والدہ کبھی بھی برائی میں ملوث نہیں رہا. حضور کے والدین, حضور کے ماں اور باپ, اوپر پوری نسل, حضور نے یہ گواہی دی, فرمایا میرے ماں باپ کبھی فحاشی انہوں نے اختیار نہیں کی. ظاہر حضور کے والدین, یہ نور ایسا تھا جس نے تو پوری کائنات کو روشن کیا, تو اس نور کے ہونے کی وجہ سے کوئی ماں یا کوئی باپ کس طرح برائی میں ملوث ہو سکتا تھا. حضور نے گواہی دی کہ میرے جو والدین ہیں وہ کبھی بھی برائی میں اکٹھے نہیں ہوئے, بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھا. تو 3 بیٹے, اور حضور کی جو پھوپھیاں تھیں یعنی حضرت عبداللہ کی جو بہنیں اس ماں سے پیدا ہوئی وہ 5 تھیں, اور ان کے نام تھے عاتقہ, امیمہ, عروہ, بیدا اور برہ. یہ 5 پھوپھیاں حضور کی سیدنا عبداللہ کی سگی بہنیں, حضرت عبد المطلب کی بیٹیاں, یہ حضرت بی بی فاطمہ کے وطن سے جو بنو زہرہ کی عورت تھی وہاں سے پیدا ہوئی. اب جب 10 بیٹے ہو گئے, 10ویں چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ تھے. جب پیدا ہوئے تو منت پوری کرنی تھی حضرت عبد المطلب نے. اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے, منت پوری کرنی تھی, 10 بیٹے تھے. اب کسی کو پائے تو نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو ذبح کرنا ہے, قرہ اندازی لگائی گئی. بھائی قرے ڈالتے ہیں, جس کے نام قرہ نکلے گا اسی کو ذبح کیا جائے گا. منت مانی ہوئی تھی. اب قرہ سب بچوں کو اکٹھا کیا, خاندان والوں کو اکٹھا کیا. حرم کی بات ہے, کعبہ کی بات ہے. یہ اس دور میں حضرت عبد المطلب آب زمزم کا کنواں کھودتے تھے, اس کو نیچا کرنے کے لیے, پانی کے لیے کنواں کھودتے تھے, اور آپ کے خاندان والے بھی آپ کی مدد کرتے تھے. جب قرہ ڈالا گیا تو جیسے ہی قرہ اٹھایا تو جس پرچی پہ نام لکھا تھا وہ حضرت سیدنا عبداللہ کا نام نکل رہا تھا. جیسے ہی حضرت عبداللہ کا نام نکلا, ایک تو حضرت عبداللہ اپنے 10 بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے. حضور کا نور جو تھا پیشانی میں, ایک, اور دوسری وجہ کہ جو آپ کے حضرت عبداللہ کے یعنی جو جس کو کہیں نان کے حال, وہ بنو زہرہ مدینے کے تھے, اور وہاں کا وہ جو خاندان تھا وہ بہت بڑا خاندان تھا بنو زہرہ. جیسے ہی انہیں بھی بلایا گیا, جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے دوتے کا نام نکل آیا, انہوں نے کہا جی ہم تو حضرت عبداللہ کو ذبح ہونے نہیں دیتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, دوبارہ قرآن اندازی کر لیتے. اب یہ اللہ کی مشیت ہے, یہ باتیں شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. حضرت عبداللہ جب پہلی دفعہ قرآن نکلا تو بنو زہرہ نے کہا ہم تو عبداللہ نہیں ذبح کرنے دیتے, دوبارہ قرآن اندازی کریں. حضرت عبد المطلب نے کہا دوبارہ قرآن اندازی کرتے ہیں. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی, دوبارہ جب پرچی اٹھائی گئی تو تب بھی حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا. دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا کہ اسی کو ذبح کرے. دوبارہ نان کے حال آڑے آگے, انہوں نے کہا جی ہم تو ذبح نہیں ہونے دیتے. تیسری دفعہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا تیسری دفعہ بھی ہم قرآن اندازی کرتے ہیں. تیسری دفعہ پھر پرچیوں کو ہلا کے پھر پرچی نکالی گئی اور پھر قرآن اندازی کی گئی. تیسری دفعہ بھی حضرت عبداللہ کا نام سامنے آ گیا. اب حضرت عبد المطلب نے کہا حجت پوری ہو چکی ہے,
3 دفعہ قرآندازی میں نے منت مانی ہوئی تھی کہ حضرت اب جو بھی بیٹا میں کو ایک بیٹا 10 بیٹوں میں سے قربان کروں گا، حضرت عبداللہ کا ہی نام آتا ہے اس لیے ہم اسے ذبح کریں گے۔ تو آپ کے جو نان کے حال تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم حضرت عبداللہ کے بدلے آپ کو دیت دیتے ہیں اور اس کے بدلے آپ کو 100 اونٹ دیتے، ان 100 اونٹوں کو آپ اللہ کی بارگاہ میں ذبح کریں اور اپنی منت پوری کریں۔ وہاں سے یہ دیت 100 اونٹ کی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جو حضرت عبداللہ نے جو اپنی فدیے کے طور پہ، دیت کے طور پہ، اپنی جان کے فدیے کے طور پہ جو آپ کے نان کے حالوں نے اونٹ دیے تھے ان کی تعداد 100 تھی، اور پھر اسی کو ہماری شریعت نے برقرار رکھا کہ اگر کوئی قتل کا بدلہ دینا چاہتا ہے تو وہ 100 اونٹ دے، اس کا بدلہ 100 اونٹ اس کی دیت دے۔ حضرت عبداللہ کو پھر بچا لیا گیا اور ان کے بدلے حضرت عبد المطلب نے، ان کے نان کے حال نے فدیہ کے طور پہ 100 اونٹ ذبح کر کے مکے والوں کو اور لوگوں کو کھلایا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میرے دادا حضرت اسماعیل کو بھی اللہ نے چھری سے بچایا اور میرے والد عبداللہ کو بھی اللہ نے چھری سے بچایا۔ انا ابن الذبیحین، یہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے یہ مطلب شان حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے، انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ مطلب میرے دادا اسماعیل پہ بھی کڑا امتحان آیا تھا اور اللہ نے بچایا، اور میرے والد حضرت عبداللہ پر بھی امتحان آیا تھا اور اللہ نے بچایا، اور آج میں تمہارے سامنے ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے شرمیلے تھے کہ آپ کے والد یعنی حضرت عبد المطلب نے کئی دفعہ حضرت عبداللہ کو پاس بٹھا کر پوچھا کہ آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کی شادی کہاں پہ، آپ کا نکاح کہاں پہ کریں۔ آپ دیکھیں صحیح، اب یہ کہتے ہیں کہ اب ماڈرن دور ہے کہ بیٹی اور بیٹے سے پوچھا جائے مرضی۔ میں کہتا ہوں ماڈرن دین ہے، اور دین تو پہلے ہی پوچھتا تھا، والدین اپنی اولادوں سے رضامندی پوچھتے تھے۔ اب تو میں کہتا ہوں تقیانوسی جا رہی ہے کہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد سے نہیں پوچھتے کہ تیری شادی کرنی ہے، بیٹی اور بیٹے سے کبھی رضامندی نہیں پوچھتے، پہلے پوچھا جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کو پاس بٹھا کر کئی دفعہ پوچھا کہ بتائیں بیٹا آپ کا نکاح کس جگہ کرنا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بہت ہی شرمیلے تھے، نہیں بتاتے تھے۔ بالآخر حضرت عبد المطلب نے ایک ترکیب سوچی۔ آپ نے جو ہم عمر تھے نا حضرت سیدنا عبداللہ کے، حضور کے والد کے، ان سب کو بلایا، میٹنگ بلائی اور فرمایا آپ میں سے جو بندہ حضرت عبداللہ کو منا لے اس بات پہ کہ وہ بتا دے اس نے شادی کدھر کرنی ہے، کیونکہ اتنا حسین چہرہ عرب میں اور کسی کا نہیں تھا۔ تو یہ تھا کہ کہیں فتنہ نہ بن جائے، اور عورتیں جو بھی دیکھتی تھی حضرت سیدنا عبداللہ کو، خصوصاً اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ یہودیت زیادہ تھی اور وہ کاہنہ بھی تھی، علم بھی ان کے پاس اپنی کتاب کا تھا، وہ جیسے ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں دیکھتی تو وہ پہچان لیتی تھی۔ عورتیں آپ کو پیغام بھیجنا شروع ہو گئی، تو اس لیے حضرت عبد المطلب نے چاہا کہ جلد از جلد ہم اپنے بیٹے کی شادی کر دیں۔ تو آپ نے بلایا ان کے ساتھیوں کو، بھائی جو بندہ حضرت عبداللہ سے یہ پوچھ لے گا نا کہ اس نے کدھر شادی کرنی ہے، تو اس کو میں 10 دینار انعام دوں گا اور بھی انعام دوں گا۔ اب ظاہر انعام کا لالچ ہر جگہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو دوست تھے نا، سنگی تھے حضرت عبداللہ کے، وہ ایک اس سے پوچھے، 2 دوسرا پوچھے، تیسرا پوچھے، جب سارے اکٹھے ہوئے نا، حضرت عبداللہ نے کہا سنو میری بات، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے، یہ حضرت عبداللہ جانتے نہیں تھے کہ سیدہ آمنہ کون ہے، فرماتے اب دیکھیں حضور کی شان، دیکھیں آپ کو شان سنا رہا ہوں، یہ تو حضور کے والدین کی شان ابھی سنا رہا ہوں، ابھی آگے ہم نہیں بڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے دوستو سنو ذرا، میں رات کو خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ میرا نکاح آمنہ بنت وہب کے ساتھ کر دیا۔ آمنہ بنت وہب کو حضرت عبداللہ نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، یہ نام کدھر سے انہیں پتہ لگا۔ آپ دیکھیں کہ یہ انتظام اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ فرما رہا ہے، اپنے محبوب کو لے آنا ہے نا دنیا میں، اس کے لیے پھر مائیں بھی اللہ نے ہی انتخاب کی۔
باپ بھی اللہ نے انتخاب کیے کہ کس طرح ان کو ملانا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو سارے دوست دوڑ پڑے حضرت عبد المطلب کے پاس, دادا جان کے پاس, کہ بھائی چلے ہم اپنا انعام وصول کریں. گئے حضرت عبد المطلب کی کچہری میں. ایک نے کہا جی ہم نے پوچھ لیا, دوسرے نے کہا ہم نے پوچھ لیا, تیسرے نے کہا آپ نے 10 کا وعدہ کیا تھا, آپ نے حضرت عبداللہ کے سارے دوستوں کو 20-20 دینار انعام دے دی. بھائی ہمارا مسئلہ ہی حل ہو گیا, ہماری جو پیچیدگی کی پریشانی تھی وہ حل ہو گئی. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح چونکہ حضرت آمنہ کے ساتھ آسمانوں پہ حضرت عبداللہ کی خواب کے مطابق کر دیا گیا تھا, تو جیسے ہی نام کا پتہ چلا سیدنا عبد المطلب چلے اور جا کے جناب گئے ادھر مدینہ طیبہ میں, اور جا کے انہیں پیغام دیا, باپ کی بیٹی آمنہ کو پیغام جا کے دیا کہ ہم آپ کا رشتہ لینے آئے عبداللہ کے لیے. تو آپ کے جو نانا تھے نا وہب, حضرت آمنہ کے والد, انہوں نے کہا سچی بات پوچھتے ہیں تو مجھے بھی خواب میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہی دکھایا ہے. یہ انتخاب وہاں سے ہوتے ہیں. پھر حضرت سیدہ آمنہ کا اور سیدنا حضرت عبداللہ کا حضور کے والد اور والدہ کا نکاح ہو گیا, اور اس نکاح میں جو حق مہر تھا وہ 1 اوقیہ چاندی اور 1 اوقیہ سونا, 100 اونٹ اور 100 بکری بطور مہر حضرت آمنہ کو عطا کیے گئے. عبد المطلب کا خاندان کوئی عام خاندان تو نہیں تھا نا, یہ حق مہر. اور پھر ولیمہ تھوڑا یا نہیں, بڑا ڈاڈا ولیمہ ہوا مکے سے, بہت عالی شان ولیمہ ہوا, استطاعت کے مطابق بہت اونٹ ذبح کیے گئے اور لوگوں کو سیدنا عبداللہ کی شادی پہ بلایا گیا. اس کے آگے کی انشاءاللہ جو سیرت مصطفیٰ ہے یا حضرت سیدنا عبداللہ سیدہ آمنہ کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.